ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورہ بقرہ آیت نمبر 245 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: من ذا الذی، کون ہے وہ شخص جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسن بہترین قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پھر اس کے لیے اللہ تعالی بڑھا دیں گے، پھر اللہ تعالی اس کے لیے بڑھا دیں گے، اضعافا کثیرا، بہت ہی زیادہ بڑھانا، کئی گنا زیادہ بڑھانا. واللہ یقبض، اور اللہ تعالی رزق تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور اللہ تعالی رزق کو کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ. پچھلی آیات کریمہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا کہ انہیں قوم عمالقہ، جو ایک طاقتور قد و قامت والی قوم تھی، ان سے جہاد کرنے کا حکم ہوا. تو قوم حزقیل جہاد سے بھاگی اور اپنے ہاتھوں کو جہاد کرنے سے روکا، تو اللہ جل جلالہ نے 8 دن تک انہیں موت دے دی اور پھر دوبارہ انہیں زندہ کیا. تو پچھلی آیات کریمہ میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور جہاد جو ہے بغیر اسلحہ کے نہیں ہوتا، اسلحہ خریدنا پڑتا ہے، جنگی آلات خریدنے پڑتے ہیں، اور مجاہد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ نہیں، تو اسلحہ کے لیے رقم چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اسلحہ، جنگی آلات، ہتھیار خریدے جائیں. تو ان کو خریدنے کے لیے جو رقم صرف ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس رقم کو قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تم لوگ اللہ کو قرض حسنہ دو. یا وہ مجاہد
جو جنگی آلات خرید رہا ہے اس کی جو رقم صرف ہو رہی ہے میدان جہاد میں، تو وہ رقم قرض حسنہ ہے۔ یا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، تو ان پر جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال وہ قرض حسنہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ جو شخص مجھے قرض حسنہ دے گا، میرے راستے میں خرچ کرے گا، تو میں اس کے لیے کئی گنا اس مال کو بڑھا دوں گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا 1 روپیے کا ثواب 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ملتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہیں تو آپ کو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملا۔ آپ اللہ کے راستے میں نکل کر سبحان اللہ کہیں، آپ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملا۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر السلام علیکم کسی کو سلام کریں، آپ کو 1 نیکی یا 10 نیکیاں اجر ملی۔ آپ اللہ کے راستے میں نکل کر کسی کو السلام علیکم کہیں، آپ کو 700 نیکیاں ملیں۔ تو گھر میں رہ کر اذکار کرنے کا ثواب کم ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اذکار کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو مجاہدین جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو ان کو میدان جہاد میں نکل کر اذکار کرنا، میدان جہاد میں نکل کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تو ان کے لیے اس کا ثواب 700 گنا بڑھ گیا۔ 700 گنا اس کا لیے مال بڑھ گیا۔ اور آگے اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لینا، یہ نہ سمجھو اس سے تمہارا مال بڑھا رہے گا۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو کھول دینا، پھر اپنے جو ہے مال کو اللہ کے راستے میں نکال دینا، اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے راستے میں مال میں نے خرچ کیا تو میرا مال گھٹ گیا، کم ہو گیا اور میں فقیر ہو جاؤں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ واللہ یقبض، میں جسے چاہتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق تنگ کرتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو فرمایا ویبسط، کشادہ کرتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے جو شخص مال خرچ کرتا ہے وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ تنگ دست نہیں ہوتا، وہ تنگی میں نہیں پڑتا۔ اللہ جل جلالہ اس کے مال میں برکت عطا فرما کر اسے بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بخیل پنا اختیار کرتے ہیں، کنجوسی اختیار کرتے ہیں، سمیٹ کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال بڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ مال کے ہوتے ہوئے انہیں تنگی میں ڈال دیتے، زیادہ مال کے ہوتے ہوئے انہیں تنگی میں ڈال دیتے۔ تو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کے لیے مال کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے میرا رب اس کے لیے مال کو تنگ کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تصور ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ مال کو سمیٹ کر رکھنا اور سنبھال کر رکھنا، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا، اس سے مال میرا بڑھا رہے گا۔ نہیں، وہ تنگی میں اللہ بڑے ہوئے مال کے باوجود اس کے لیے اس مال کو تنگ کر دے گا۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا
چاہے اس کے پاس کم ہو، لیکن کم ہونے کے باوجود اللہ جل جلالہ اس کی ہزاروں روپے کی ضروریات کو کم مال میں پورا کر دے گا، کم مال میں پورا کر دے گا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں، اور فرمایا یاد رکھو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ نہ تمہارا مال دنیا میں ہمیشہ رہے گا، نہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، نہ تم دنیا میں ہمیشہ زندہ رہو گے، نہ ہی تمہارا مال ہمیشہ تمہارے ہاتھوں میں رہے گا۔ ایک دن آئے گا، تمہیں موت آئے گی، اور موت تمہارے لیے سب کچھ تم سے چھڑا دے گی۔ تمہارا گھر بھی چھوٹے گا، تمہاری جان بھی چھوٹے گی، تمہارے مال بھی چھوٹے گا، تمہارا اہل خانہ بھی چھوٹے گا، تمہاری پراپرٹیاں بھی چھوٹیں گی، تمہاری جائیدادیں، بنگلے، گاڑیاں بھی چھوٹیں گی۔ ہر چیز سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا، ہر چیز سے تمہیں جدائی کی اختیار کرنی پڑے گی۔ لہٰذا ایسے وقت کے آنے سے قبل آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میدان جہاد میں نکلنے کی نوبت آئے تو اس سے دریغ نہ کرے، مجاہدین پر خرچ کرنے کی نوبت آئے تو اس پر دریغ نہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئے تو اس میں پیچھے نہ رہے، بڑھ چڑھ کر اپنا جان، مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔